بہت بہت مبارک ہو اس رینک کی، بہت بہت مبارک ہو اگلے رینکس کی۔ یہ بورڈ جو آپ کا ہے تھوڑا سا پازیٹیو لوگوں پہ مشتمل تھا، اور میں سب سے جو سر فہرست میں تعریف کروں گا چودھری سلطان صاحب کی کروں گا۔ آگے جو آپ لوگوں کی پروموشنز ہیں اس میں تو ایس پی شپ تک نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ سیٹیں ہم نے کریٹ کی ہیں جو کہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ اگر اس دیوار کو سیسا پلائی ہوئی ایک ناقابل تسخیر قلعہ نما ہمیشہ تک قائم رہنے والی دیوار بنا گئے، اس بورڈ کا فائدہ ہوگا۔ اور ان تمام بورڈ، ان تمام ویلفیئر، ہم 1 کروڑ روپیہ ڈیلی تقریباً ورکنگ ڈے میں آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی ویلفیئر سے 1 کروڑ روپیہ ڈے۔ میرا نام فاروق اعظم ہے، میں ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر 2007 میں بھرتی ہوا لاہور کے اندر۔ اس کے بعد 2014 میں میری پروموشن ایز سب انسپیکٹر ہوئی۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آئی جی صاحب کی توسط سے اور آئی جی صاحب کی خصوصی کاوش سے میں ایز اے انسپیکٹر پروموٹ ہوا ہوں، اور آج انہوں نے میری رینک بھی لگائے ہیں، جس میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں۔ مسز فاروق ہوں، فاروق کے ساتھ آج آئی ہوں۔ بہت خوشی کا دن ہے کہ ان کی پروموشن ہوئی ہے، اور یہ ایک موٹیویشن ہے تمام باقی لوگ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی کہ آئی جی صاحب ان لوگوں کو بہت جلدی پروموشن دے رہے ہیں اور یہ لوگ اچھا کام کریں گے۔ میرا نام محمد طاہر ہے، میں قصور سے بلانگ کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج میری پروموشن ہوئی ہے بطور انسپیکٹر۔ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ان کی کاوش سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اور ہم ان سے بہت خوش ہیں، اور اسی پروموشن کی وجہ سے ہمیں ایک مطلب جذبہ اور شوق پیدا ہوا ہے کہ فردر ہم مزید اچھا کام کریں۔ میرا نام دینش انسپیکٹر ہے، میں 2007 میں بھرتی ہوئی تھی، 2014 میں سب انسپیکٹر پروموٹ ہوئی، اور اس کے بعد آج 10 سال بعد آئی جی صاحب کے محرون منت اور اسپیشلی ان کی یہ شفقت ہے کہ آج 10 سال بعد میں انسپیکٹر پروموٹ ہوئی ہوں، اور اس پروموشن سے ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ لگن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے پبلک کو بہت بینیفٹ ہوگا۔ جتنا ہم انرجیٹک ہوں گے اتنا اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ جب کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس کی حت الامکان ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی اچھی کارکردگی کروں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے اپنی عوام کو اپنے سینئر کا سر جو ہے فخر سے بلند کر سکوں۔ میں ایس ایچ او کوٹ لکھپت تعینات ہوں۔ آج الحمدللہ میں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ترقی یاب ہوا ہوں۔ میں جناب آئی جی صاحب اور تمام سینئر افسران کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جتنی ریپڈ طریقے سے پروموشن ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں اس میں انسپیکٹر پروموٹ ہوا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آئی جی صاحب کا ویژن ہے اس ویژن کے عین مطابق انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو آئی جی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ کی آبادی آج کی تاریخ میں 60 لاکھ سے بھی کراس کر گئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ابھی بھی ہم یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ گاڑی چلانا چاہتے ہیں، بائک چلانا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی پہلے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ پچھلے 1 سال میں اگر میں جولائی سے بات کروں، جب میں نے چارج لیا تھا لاسٹ ایئر جولائی سے اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد کے ہم لائسنس بنوا چکے ہیں۔ اب یہ 10 لاکھ افراد کیسے کنونس ہوئے، کیسے موٹیویٹ ہوئے، کس طرح انکریج کیا، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ یہ تھا کہ ہم نے انفورسمنٹ کی۔ تقریباً 22,500 چالان کیے گئے ان افراد کے جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے تھے۔ اس میں بائکس بھی شامل ہیں، اس میں ہیوی ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، اس میں ایل ٹی وی، اس میں نان کمرشل، تمام کیٹیگریز کی وہیکل شامل ہیں۔ ابھی میں یہ ڈیٹا صرف ان کا بتا رہی ہوں کہ جو کہ ایلیجیبل ہے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے، جووینائل ڈرائیورز کو ابھی میں نے اس پہ ایڈ نہیں کیا۔ تو آج ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ ٹریفک پولیس گجرانوالہ نے کس طرح سے اپنا سینٹر اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جو کہ 24 آورز کام کر رہا ہے۔ ہمارے شہری کسی بھی ٹائم پر یہاں پر آ کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ کتنا سمپل پروسیجر ہے، کس طرح سے وہ لرنر بنوائیں گے، 42 ڈیز کا ٹائم پورا کریں گے، اور پھر یہاں پر آ کے ان کا لائسنس کس طرح سے پروسیس ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر لائسنس برانچ کے ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے اے ٹی او صاحب بھی موجود ہیں۔ جب کوئی شخص یہاں پر آتا ہے جس نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، تو وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، تو آئیے آپ کو ہم وزٹ کرواتے ہیں اپنے لائسنس برانچ۔ ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹس آتے ہیں کہ کسی نے رینیو کروانا ہوتا ہے، کسی نے انٹرنیشنل لائسنس کے لیے آنا ہوتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر CNIC ہمارے ریسیپشن پر ہمارا ملازم بیٹھا ہوتا ہے، ٹرافک کا ایک آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ہماری کیو میٹرک ہے،
فار ایگزامپل اگر کسی نے لرنر کے لیے آ رہا ہے تو وہ یہ لرنر کی ٹیب جو ہے اس کو پریس کرے گا. اگر کسی نے فریش لائسنس بنوانا ہے تو یہ ساری اس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پر اس نے اپنا موبائل نمبر CNIC نمبر وہ جب انٹر کرتا ہے تو اس کا ایک ٹوکن نمبر ایشو ہو جاتا ہے, جو اس کو رسید جہاں سے نکلتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے, یہاں پہ اس کا نمبر بھی شو ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں پر اس کو شو ہو جائے گا کہ آپ کی باری آ گئی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ جس کو یہ کیو میٹرک یوز کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں پر گائیڈ بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کیو میٹرک مشین کو یوز کرنا ہے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب ٹوکن ایشو ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے, ان کی فائل کمپلیٹ ہوگی, یہیں پر ان کی پکچر ہوتی ہے. جب اس کی بایو میٹرک ہو گئی, اس کی پکچر کینڈیڈیٹ کی ہو گئی, اس کے بعد اس کا ہم میڈیکل کرواتے ہیں. میڈیکل کے لیے ہمارا یہاں پر کاؤنٹر بنا ہوا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ان کا میڈیکل ہوتا ہے. جیسے دیکھتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کا بھی میڈیکل ہو رہا ہے. میڈیکلی فٹ ہونے کے بعد اس کو ہم سائن ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیتے ہیں, جو اس کے بالکل سامنے ہمارا سائن ٹیسٹ کا کاؤنٹر بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس وقت 3 کینڈیڈیٹس موجود ہیں. شمس ابھی تک کتنے لوگوں کے بن چکے ہیں آج کی تاریخ میں؟ 88 سائن ٹیسٹ میتھڈ. یہاں پر آئیں گے, اپنی فائل یہاں پر سبمٹ کریں گے اور پھر یہاں پر اپنے سائن ٹیسٹ کے لیے چلے جائیں گے. آپ کو سائن ٹیسٹ کے روم کا بھی ہم تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں. یہاں پر سائن ٹیسٹ ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم 4 کینڈیڈیٹ یہاں پر ٹیسٹ دے سکتے ہیں. یہاں پر سرویلنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرے, ہمارے 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور یہاں پر لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. کسی بھی طرح سے یہاں پر چیٹنگ کا بالکل بھی اس طرح کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. نہ یہاں باہر کوئی کھڑا ہو کر اس کو گائیڈ کر سکتا ہے, نہ ہیلپ کر سکتا ہے. اس نے یہاں پر 2 منٹ میں اپنا ٹیسٹ پورا کرنا ہے اور اسی وقت اس کا ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے. جب وہ سائن ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو ہم روڈ ٹیسٹ پر بھجواتے ہیں. روڈ ٹیسٹ پر بھی اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ سارا پروسیجر کرنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ اپنا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے گجرانوالہ میں تقریباً 8 سینٹر اسٹیبلش کر دیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی علی پور کا رہائشی ہے تو اس کو لائسنس کے لیے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے علی پور میں ہی ہم نے سینٹر بنا دیا ہوا ہے. اسی طرح سے وانڈو, نوشہرہ ورکا, کاموں کی, وزیر آباد, تمام ایریاز میں ہمارے سینٹرز موجود ہیں. شہریوں کو اپنے ہی علاقوں میں جا کر اپنا لائسنس بنوائیں. ان کو بہت زیادہ ٹریول کر کے یہاں پر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے علاقے میں ہی لائسنسنگ سینٹر ہمارا موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ عوام کی رہنمائی کے لیے, ان کی ڈرائیونگ کی ٹریننگ کے لیے گجرانوالہ ٹریفک پولیس نے 8 ڈرائیونگ سکول بھی اسٹیبلش کر دیے ہوئے, جہاں پر ایک سرٹن اماؤنٹ کو ڈپازٹ کروانے کے بعد وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 15 ڈیز کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں, کمرشل کی بھی ہوتی ہیں, نان کمرشل کی بھی ہوتی ہیں. وہاں پر وہ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا لائسنس کا پروسیجر کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسپیکٹر محمد اسماعیل, لا انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی. سبجیکٹ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898, ضابطۂ فوجداری 1898. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دفعہ 61 ضابطۂ فوجداری. دفعہ 61 ضابطۂ فوجداری کے مطابق گرفتار شدہ شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ پولیس حراست میں نہیں رکھا جائے گا. جب کبھی کسی شخص کو پولیس افسر بلا وارنٹ گرفتار کرے, یقیناً وہ گرفتاری قابل دست اندازی جرم پولیس میں ہوگی, تو ویسے شخص کو پولیس پابند ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے, ما سوائے کہ جب دفعہ 167 ضابطۂ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کوئی خاص حکم صادر نہ کرے. علاوہ ازیں یہ پولیس کے لیے ضروری ہے, پولیس اس بات کی پابند ہے کہ جس شخص کو حراست میں لیا جائے, جس شخص کو گرفتار کیا جائے, اسے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے. مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو 24 گھنٹے سے زائد حراست پولیس میں رکھنا غیر قانونی فعل ہوگا اور قانون کی اس خلاف ورزی پر پولیس افسران کے خلاف قانونی کارروائی
अमल में लाई जा सकती है। शुक्रिया बेटा। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराफत अली है और मैं SHO में हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद की खातिर तफरीक फैला रहे हैं और एक ख़ास सूबे को और एक ख़ास लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि इनको गलत फहमी फैलाई जा रही है कि पख्तून जो है उनको इस्लामाबाद में टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस में एक बड़ी तादाद पख्तून की भर्ती है जो ड्यूटी कर रहे हैं और इस्लामाबाद की जो आबादी है उसमें एक बड़ी आबादी जो है वो पख्तूनों की है। तो इधर सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। ये इसकी एक मिसाल है कि मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ पख्तून भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे इनके तासुरात जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या ख्याल है। जी खान साहब, क्या नाम है आपका? असमत नाम है मेरा, असमत गुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इधर इस्लामाबाद में 4-5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने ये नहीं बोला कि आप पठान है या किधर से आए हो, किधर से हो। किसी अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार करता है। कभी आपको कभी पुलिस ने पख्तून होने की वजह से तंग किया हो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब एक ही पाकिस्तानी है, वो इसमें कोई पख्तून पंजाबी का कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ना किसी ने कुछ बोला है कि आप पठान है चले आपको हम पकड़ लें, ये कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या नाम है? हमारा जहांगीर खान। आप क्या करते हैं? मैं सिलेंडर का काम करता हूँ। ठीक है, और कब से इस्लामाबाद में आप? तकरीबन 14 साल हो गए। ठीक है, आपका क्या कहना है इस बारे में? यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई तंग कुछ बोल रहे तो पठान वाला पठान ये इस तरह के कोई बात नहीं बोली जाती। तो ये बिल्कुल ऐसी है जी। इस तरह के तमाम जो बयानात हैं और जो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उसकी हम तरदीद करते हैं और हम सारे इधर बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी इस तरह की चीज़ के वो रह रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले अपनी असले के साथ वीडियो अपलोड कर दी टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर। मैं माजूद हूँ।